بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس، القادر ٹرسٹ کیس سننے والے جج محمد بشیر نے درخواست دے دی ہے کہ اب وہ چھٹیوں پر جانا چاہتے ہیں، اب وہ چھٹیوں پر چلے جانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اس وقت تک جب تک کہ وہ ریٹائر نہیں ہو جاتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ اسلام آباد میں ایک اہم شخصیت سے میری بات ہوئی اور انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ چیزیں مجھے بتائی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی کہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں، کیونکہ ویسے تو 200 کیسز ہیں، لیکن ایک ٹارگٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر صورت 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب باہر نہ آ سکیں۔ جتنے کیسز ہیں وہ سب بہت زیادہ کمزور ہیں۔ آپ چاہے وہ عدت والا کیس دیکھ لیں، اس میں جو پہلا معاملہ تھا ناجائز تعلقات کا، وہ تو نچلی ہی عدالت سے اڑ گیا۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ جھوٹے مقدمے کرنے والے یا اتنا بڑا بہتان اور الزام لگانے والوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی۔ اب عدت والا معاملہ جو ہے وہ بھی بڑا کمزور نظر آ رہا ہے، وہ کیس بھی بڑا کمزور نظر آ رہا ہے۔ لیکن توشہ خانہ اور یہ القادر ٹرسٹ کیس، اسی میں آپ نے دیکھا کہ جو جائیداد منجمد کرنے کا معاملہ ہے یا اثاثے منجمد کرنے کا معاملہ ہے، وہ بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کے حوالے سے سامنے آ چکا ہے۔ یہ بھی سینئر صحافی کہہ چکے ہیں کہ ملک ریاض پر بڑا دباؤ تھا کہ وہ بھی عمران خان کے خلاف گواہ بن جائیں، جس طرح آپ نے اعظم خان کا سنا تھا۔ اب اعظم خان نے جو بیان دیا عدالت میں آ کر، اس پر تو عمران خان صاحب نے خود ان کو تھپکی دے دی، شاباش دے دی کہ تم نے صحیح بولا ہے۔ لیکن ملک ریاض صاحب نے کسی قسم کا بیان نہیں دیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ اگر ملک ریاض صاحب پر دباؤ تھا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ جی وہ اگر آتے تو شاید یہ کیس مضبوط بن سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیس بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جج صاحب جو ہے محمد بشیر صاحب، ان کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب وہ جیل میں آئے، جیل سے مراد میری ہے عدالت، جی ہاں، چونکہ اب ساری عدالتیں جیل میں ہی لگ رہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل لپیٹا ہوا تھا، سر بھی، گردن بھی، چہرہ بھی، اس لیے کہ بہت زیادہ ان کی طبیعت کہا جا رہا ہے خراب تھی۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی طبیعت اس دن زیادہ خراب ہوئی جس دن عمران خان صاحب نے کوٹ کیا تھا قرآنی آیات کو۔ آپ کو اگر یاد ہو، ہم نے اس پر بات بھی کی تھی کہ مفہوم جس کا یہ تھا، قرآنی آیات کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی نفرت تمہیں انصاف سے نہ ہٹا دے، کسی سے اس طرح نفرت نہیں کرنی کہ تم پھر انصاف ہی نہ کر سکو۔ تو یہ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ وہی پہنچا دو میرا پیغام جسٹس قاضی فائزہ کو۔ تو اسی دن جج محمد بشیر صاحب کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جیل میں ہی، وہیں پر موجود جو میڈیکل فیسلٹی ہے وہاں پر لے جایا گیا۔ ان کا بلڈ پریشر بہت شوٹ کر گیا تھا، تو پھر اس کے بعد ان کو پھر گھر یا جو بھی طبی امداد کے لیے لے جایا گیا ہاسپٹل وغیرہ۔ تو اب خیال یہ تھا وہ نہیں آئیں گے، لیکن آئے اور مزید کارروائی کی، ساتھ ہی درخواست دے دی کہ میں اب مزید یہ کیس یا کوئی بھی کیس کوئی بھی عدالت میں نہیں بیٹھ سکتا، اور چند مہینے رہ گئے میری ریٹائرمنٹ میں، میں ریٹائر ہونے تک مجھے چھٹی دے دی جائے۔ اب یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ ریکارڈ بنایا کہ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی اسٹیشن میں، ایک ہی طرح سے، ایک ہی عدالت، وہی کیسز جو ہیں یہ پچھلے کوئی 13 سال سے 2011 سے سن رہے ہیں، اور کئی وزراء اعظم کے کیس انہوں نے سنے پاکستان میں، یہ بھی انہوں نے ریکارڈ بنایا، جن میں میاں نواز شریف، جن میں یوسف رضا گیلانی، جن میں جناب راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی اور پھر عمران خان۔ تو جو بھی وزراء اعظم رہے ہیں ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کے کیسز سنے، سزائیں بھی دیں، سب کچھ کیا۔ اب ان پر بہت زیادہ دباؤ، یہ اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب جو کورٹ رپورٹنگ کے بڑے نام ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور جو اسلام آباد میں میری بات ہوئی ہے ایک اہم شخصیت سے، انہوں نے بھی اس چیز کا حوالہ دیا کہ دباؤ تھا، اور دباؤ بڑا شدید تھا، اور وہ یہی نظر آ رہا تھا کہ جی ہر صورت عمران خان صاحب کو سزا دینی ہے اور جلد دینی ہے۔ اب ایک ٹرائل کا پروسیس ہوتا ہے، کیس کا چلنا ہے، گواہوں نے آنا ہے، تو لہٰذا روزانہ کی بنیاد پر ایک کیس چل رہا تھا، روزانہ کی بنیاد پر۔ اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ گیا عمران خان صاحب کی ضمانت کا ان کیسز میں، جو کہ یہاں پر محمد بشیر صاحب نے تو رد کر دی، تو وہاں بھی ہوا کہ روزانہ سن رہے ہیں، جبکہ جب تک کہ وہ ڈائریکشن نہ ہو اعلیٰ عدالت، کسی بڑی عدالت کی طرف سے کہ جی آپ نے یہ کیس روز سننا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عدالت باقی سب کچھ بند کر کے تالے لگا کر جیل میں آ کر صرف اور صرف ایک کیس سنے۔ تو یہ بات ہوئی، وہاں پر ریمارکس بھی سامنے آئے کہ اس طرح تو باقی کیسز متاثر ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر، کہ جلدی اتنی تھی کہ بھئی انتخابات سے پہلے کوئی ایک اور سزا سنا دی جائے تاکہ کہا جائے کہ جی وہ جیل میں ہے، اب وہ ضمانت والا معاملہ تو نہیں ہو سکتا، وہ سزا بھگت رہے ہیں، پھر آگے جناب لمبا چلے گا معاملہ اور اپیل میں اور یا کچھ۔ کیونکہ جب یہاں پر ہو اس سٹیج پر عمران خان صاحب ایک ملزم ہے، اور ایک ملزم کو خواہ جیل میں رکھنا، جبکہ اس پر کوئی الزام ابھی تک ثابت نہیں ہوا، صرف الزامات ہیں، ثابت کچھ نہیں ہوا، اور جب وہ مجرم ٹھہرائے گا، ثابت ہو جائیں، پھر اس کو سزا سنائی جائے گی، تو وہ پہلے ہی سزا بھگت رہا ہے۔
بجائے اس کے کہ اس کا جرم ثابت ہو جائے. یہ بات اطہر من اللہ صاحب بھی بار بار آج کر رہے تھے, بار بار. سپریم کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے ورک شاپ میں شرکت کی, جو رپورٹرز کے حوالے سے ورک شاپ تھی, کورٹ رپورٹرز کے حوالے سے, اور وہاں پر قاضی فائصہ صاحب بھی نظر آئے, اور قاضی فائصہ صاحب بڑے بجے اور ڈاؤن تھے. وہاں پر مطیع اللہ جان صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہی کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں آج بھی, اسی طرح سے قانون کا اطلاق یا قانون کا کہیں کہ استعمال ہو رہا ہے جس طرح ضیاء الحق کے دور میں ہوا, جس طرح ایوب خان کے دور میں ہوا, جس طرح اور پرویز مشرف کے دور میں ہوا. تو وہ انہوں نے مثالیں دی کہ بالکل آج بھی ڈکٹیٹرشپ کا ماحول ہے. یہ اس سیمینار میں, اس ورک شاپ میں خطاب ہے جہاں جسٹس قاضی فائصہ بھی آئے, انہوں نے بھی خطاب کیا. انہوں نے خیر اپنی 3 مہینے کی کارکردگی شروع کر دی کہ جی میں نے کس طرح کیسز نمٹائے ہیں. اب یہ سب لوگ بات کر رہے ہیں, اسطاط ملک صاحب سینئر صحافی ہیں, وہ بات کر رہے ہیں کہ جی کیا لیگیسی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کس وجہ سے یاد رکھا جائے گا جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو, اور وہ یہی کہ بلے کا نشان چھیننا, یہ کیس اور دیگر انہوں نے 3-4 حوالے دیے ہیں, یعنی جو سبھی نظر آتا ہے کہ منفی معاملات ہیں. اچھا جناب, اب محمد بشیر صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا, ان کا جانا, اب یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھئی عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کے, وہ تو لٹک گئے, اور اب اگر ضمانت عمران خان صاحب کو مل جاتی ہے تو پھر باقی کے کیسز بچتے ہیں. سافر کیس میں وہ پہلے ہی ضمانت پر ہیں, جو عدت والا معاملہ ہے وہ بھی کوئی خاص نظر نہیں آتا. 9 مئی کے جو معاملات ہیں ان میں بھی ان کو ریلیف مل سکتا ہے کیونکہ وہ تو اس میں باقاعدہ کوئی کسی میں شریک تو تھے نہیں. تو اب کیا یہ ممکن ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے کہ انتخابات سے پہلے عمران خان سے باہر آ جائیں. آج ان کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ جی اگر مجھے 3 دن پہلے بھی مجھے موقع مل گیا الیکشن سے 3 دن پہلے, میں ایسا جلسہ کر کے دکھاؤں گا تو پھر سب دیکھیں گے, پتہ لگ جائے گا سب کو. تو یہ عمران خان صاحب کا کہنا اور زیادہ اس چیز کو ابھار رہا ہے کہ جی کیا واقعی ایسا کچھ ہونے والا ہے. اور جج صاحب جو ہیں ان پر دباؤ تھا کہ جی جلد از جلد سزا دیں, روزانہ وہ کیس بھی سن رہے تھے جو کہ نظر آ رہا تھا غلط ہے, تو اس لیے اب وہ چھٹی پر ہی چلے گئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ایسے لگ رہا ہے کہ اتنا زیادہ دباؤ ہے چیزوں پر کہ وہ چیزیں اب سنبھل ہی نہیں پا رہی. نظام نے اتنا دباؤ ڈال دیا ہے کہ معاملات کہیں اب بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے, کہ جس طرح نظام چاہ رہا ہے عمران خان کو سزا دینا وہ ہو نہیں پا رہا. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, کہیں سائفر میں رہائی مل جاتی ہے اور کہیں کچھ. آج عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے میڈیا سے, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ عزت, ذلت, موت, رزق یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک انسان پلاننگ کرتا ہے کہ رب پلاننگ کرتا ہے, تو ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے. تو بہرحال اب یہ جناب چیزیں ہیں اس وقت. اور میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اطہر من اللہ صاحب نے جو کچھ بولا ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اس سے پہلے ایک خبر سن لیجئے. توشہ خانہ ریفرنس 2 گواہوں کے بیانات قلم بند, ایک پر جرا مکمل. عمران خان عدالت میں پیش ہوئے, انہوں نے میڈیا سے بھی یہاں پر بات کی ہے. اچھا اب جناب اطہر من اللہ صاحب یہ جسٹس ہیں, انہوں نے بھی چونکہ خطاب کیا اسی ورک شاپ میں جہاں پر قاضی فائصہ چیف جسٹس نے خطاب کیا. یہاں پر اطہر من اللہ صاحب نے بہت اہم باتیں کی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک طرف آپ یہ ضرور ذہن رکھیے کہ جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے کہ جو دیکھے کہ جی سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف کون تنقید کرتا ہے, کون اس طرح کی بات کرتا ہے. تو اب اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, ایک طرف جے آئی ٹی بنی ہے اور ایک طرف سپریم کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں جج کو آزاد ہونا چاہیے, جج پر جتنی تنقید ہو وہ اثر نہ لے. کوئی جج تنقید کا اثر لے گا تو وہ حلف کی خلاف ورزی کرے گا. سپریم کورٹ میں سیمینار سے خطاب کرتے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پاکستان کی آدھی تاریخ ڈکٹیٹرشپ میں گزری. آغاز سے آزادی اظہار رائے پر قدغنیں لگیں. انہوں نے کہا ڈکٹیٹرشپ میں آزادی اظہار رائے ممکن نہیں. اظہار رائے کے لیے صحافیوں کا کلیدی کردار رہا. کورٹ رپورٹر سے بہت کچھ سیکھا ہے. کہا کہ جج بنا تو پہلا کیس ضمانت کا آیا, بحیثیت جج ہم اپنی کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. جج کو آزاد ہونا چاہیے, جج پر جتنی تنقید ہو وہ اثر نہ لے. کوئی جج تنقید کا اثر لے گا تو حلف کی خلاف ورزی کرے گا. عدلیہ کو گھبرانا نہیں چاہیے, نہ خائف ہونا چاہیے. سوشل میڈیا کا اثر ججز پر نہیں ہونا چاہیے, بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں. اچھا یہ میں بھول نہ جاؤں کہ محمد بشیر صاحب نے کہا ہے کہ ان کی صحت اب اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی کہ وہ کنٹینیو کر سکیں, تو ان کی ریٹائرمنٹ تک ان کو چھٹی دے دی جائے. مارچ میں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور غالباً 24 جنوری سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھٹی دے دی جائے, اور اس کے بعد مارچ میں انہوں نے پھر ریٹائر ہو جانا ہے. تو اب ایک شخص جو اتنے سال یہ کام کرتا رہا ہے, اب لگتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جاتے جاتے کچھ اس طرح نہ کر جاؤں کہ پھر کچھ اور ہی ہو جائے. اچھا اطہر من اللہ صاحب نے کہا جی عدلیہ پر تنقید 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ تنقید کہ جب الزام لگایا جاتا ہے کہ کوئی دانستہ فیصلے ہو رہے ہیں. ایک وہ تنقید ہے جسے میں پسند نہیں کرتا کہ ریلیف کیوں ملا. تنقید ہر کوئی کرے لیکن عدلیہ پر اعتماد بھی کرے.
جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ اظہار رائے بہت بڑی چیز ہے، اسے دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی۔ 1971 میں، یہ بات سننے والی ہے، 1971 میں مغربی پاکستان کے لوگوں کو مختلف تصویر دکھائی گئی۔ 75 سال تک سب کو پتا تھا سچ کیا ہے، لیکن اسے دبایا گیا۔ ہم سچ کو دباتے دباتے کہاں پہنچ گئے؟ یعنی آج بھی سچ کو دبایا جا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ سچائی خود سامنے آتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم مرضی کے فیصلے، مرضی کی گفتگو چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی تاریخ سے سیکھنا ہوگا۔ اظہار رائے پہچانا جاتا تو ملک دو لخت نہ ہوتا، نہ لیڈر پھانسی چڑھتے۔ اظہار رائے جو ہے وہ اگر اس کی اجازت دی جاتی تو نہ ملک ٹوٹتا، نہ کوئی لیڈر پھانسی چڑھتا۔ حل صرف آئین پر عمل میں ہے، آئین پر عمل کر کے ہم عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ آپ نے سن لیا، یہ ہے جناب آج کی ڈیولپمنٹس اور یہ صورتحال ہے۔ قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے حسنات ملک صاحب کہتے ہیں جی کہ اب یہ جو حسنات ملک صاحب ہیں یہ عمران خان صاحب کے ناقدین میں سے رہے ہیں اور یہ قاضی فیصل صاحب کی تعریف بڑی کیا کرتے تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 فیصلے آلریڈی کر چکے ہیں قاضی فیصل صاحب جن سے یہ جانے جائیں گے۔ 1، الیکشن سے 25 دن پہلے بلے کا نشان چھیننا۔ 2، لاپتہ افراد کی پٹیشن کو نظر انداز کرنا۔ فوجی عدالتوں کی بحالی کے لیے بینچ۔ خواتین قیدیوں کی ضمانت پر کان نہ دھرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قاضی فیصل صاحب یاد رکھے جائیں گے۔ پتہ نہیں اس کے علاوہ وہ اب اگلے تقریباً ان کے پاس اگست تک کا مہینہ ہے، 8 مہینوں میں پتہ نہیں اور کیا کچھ کریں گے، تو کیا فیصلے کریں گے اس کے بعد مزید اس پر بات ہوگی۔ کہا گیا کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، لیکن جب یہ فیصلہ آیا تو اگلے ہی دن 24 گھنٹے کے اندر بہت زیادہ فیصلے پر تنقید شروع ہو گئی تھی۔ بہرحال جناب جو اس بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ ممنوعہ بورڈ لائسنس چیف جسٹس قاضی فیصل نے پہلا از خود نوٹس لے لیا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے پاس لائسنس کے بغیر اسلحہ ہے، اس پر انہوں نے پہلا از خود نوٹس بھی لے لیا ہے۔ تو یہ ہے جناب لیٹسٹ ڈیولپمنٹس۔ عمران خان صاحب کی گفتگو بھی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پہلے سے ایک طرح سے ڈیسائیڈڈ تھا جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، کیونکہ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن بھی پہلے فیصلہ نہیں سنا رہا تھا کہ انہوں نے ہم سے ہر صورت بلہ چھیننا ہی تھا، تو کہاں کی لیول پلینگ فیلڈ، کہاں یہ سب کچھ ہونا تھا۔ مگر اب بھی یہ امید باقی ہے کہ جناب کیسز اس طرح کے ہیں کہ کیا اب بھی الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، اور یہ تو واضح ہے کہ الیکشنز ایک دفعہ ہو گئے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اتنا عرصہ وہ پہلے ہی جیل میں گزار چکے ہیں، کیس ان پر ابھی تک کوئی ثابت نہیں ہوئے، اور جو ایک کیس تھا اس میں بھی ان کو سزا معطلی کے بعد ضمانت مل گئی تھی۔ تو یہ جناب لیٹسٹ اپڈیٹ، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔